جن چیزوں کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، ان میں سے ایک بڑی ہی اہم چیز ہے، اور وہ ہے امانت کی پاسداری۔ اس وقت الحمدللہ سیلاب زدگان کے لیے مسلمانان عالم نے بہت ہی دل کھول کے تعاون کیا ہے۔ اب ذمہ داری یہ ہے کہ ان تک یہ امانت صحیح طور پہ پہنچنی چاہیے۔ 2005 کے زلزلے میں بھی بہت امداد ہوئی تھی، لیکن متاثرین تک امانتیں نہ پہنچ سکیں۔ اب بھی الحمدللہ پوری دنیا کے مسلمانوں نے قصبوں سے، دیہاتوں سے، شہروں سے، بلکہ ملکوں سے، ترکی نے بہت زیادہ امداد کی ہے، قطر نے بہت زیادہ امداد کی، سعودی عرب نے بہت زیادہ امداد کی، لیکن ہمارے ہاں مصیبت یہ ہے کہ امانت مستحق تک پہنچتی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کے ایمان کی نفی کر دی جو امانت میں خیانت کرتا ہے۔ لا ایمان لمن لا امانت لہ، جس آدمی میں امانت کی صفت نہیں ہے اس میں ایمان نہیں۔ ولا ایمان لمن لا عہد لہ، جو بندہ اپنے وعدوں کی پاسداری نہیں کرتا اس کا ایمان بھی کمزور ہے۔ بلکہ مشہور ترین حدیث مبارکہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 4 نشانیاں ہیں، بعض روایات میں 3 کا ذکر بھی ہے اور بعض میں 4 کا ذکر بھی ہے۔ 4 من کن فیہ کان منافقا خالصا، اس سے بڑی کیا سخت وعید ہو سکتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 4 چیزیں اگر اللہ نہ کرے کسی بندے میں آ جائیں، وہ پکا ٹھکا اور خالص منافق ہوتا ہے۔ وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں سے بچنے کی توفیق۔ اذا حدث کاذب، پہلی علامت منافق کی یہ ہوتی ہے کہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ بندہ مومن سے کئی گناہ ہو سکتے ہیں لیکن مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ جھوٹ اس کی زندگی میں کہیں دور دور تک نہیں ہوتا۔ اس کی ایک وجہ ہے، اور وہ وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے سچائی انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور نیکی انسان کو جنت کی طرف لے جاتی ہے، اور بندہ سچ بولتا رہتا ہے اور سچ بولنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ ہر نیکی کوشش سے ہوتی ہے، اس کی کوشش بھی یہی رہتی ہے کہ میری زبان سے جھوٹ نہ نکلے۔ وہ سچ کی تلاش میں لگا رہتا ہے، سچ کی کوشش میں لگا رہتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بندہ اپنی اس خوبصورت عادت کی وجہ سے اللہ رب العزت کے ہاں صدیق کا لقب پا لیتا ہے۔
سچا انسان. اور آپ کے ذہن میں آ رہی ہوگی بات ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، ان کو اسی لیے صدیق کہتے ہیں، بات کے سچے، اپنی تصدیق کے سچے. تصدیق تو ہم بھی کرتے ہیں، مانتے ہیں اللہ ہے، لیکن ہماری تصدیق کا حال کوئی نہیں ہے. ہم مانتے ہیں اپنے پیغمبر کو کہ وہ ہمارے رسول ہیں، وہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں، وہ ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہیں، لیکن ہماری زندگی آپ کے حکموں سے ہٹ کے گزر رہی ہوتی ہے. ہماری صداقت کو بھی تصدیق کی ضرورت ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی لیے فضیلت پا گئے. پہلے بھی ہم نے اشارہ کیا، اسلام کے لیے مارے جتنی بلال نے کھائی ہیں ابو بکر صدیق نے نہیں کھائی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسلام کے لیے جتنی مارے عمار بن یاسر نے کھائی ہیں ابو بکر صدیق نے نہیں کھائی. خباب نے، خبیب نے، زنیرہ نے، سمیہ نے ٹکڑے کروائے اپنے بدنوں کے. ابو بکر صدیق نے مار تو کھائی ہے جب کلمہ پڑا تھا، اور جب اپنے صحن کے گھر کے صحن میں تلاوت قرآن اونچی آواز سے کی تھی، مار تو پڑی تھی. لیکن جتنی ماریں اسلام کے لیے ابتدائی لوگوں نے، عمار بن یاسر، سیدنا بلال، سہیب رومی، خباب رضی اللہ عنہ، خبیب رضی اللہ عنہ، سمیہ، زنیرہ، اسلام کی پہلی شہیدہ، اللہ کے پیغمبر کا گزر ہوتا عمار کو مارے پڑ رہی ہوتی تھی، آپ کہتے تھے صبرن یا آل یاسر ان موعدکم الجنہ، اوے آل یاسر صبر کرنا، تمہارا اور میرا مقام اور ٹھکانہ رب نے جنت بنا رکھا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے ابو بکر پوری دنیا میں پہلا نمبر کیوں لے؟ اس کی وجہ ہی ایک ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو صداقت کی مثالیں قائم کی، جس دل سے ابو بکر صدیق نے مانا کائنات میں کوئی نہیں مان سکا. اس لیے جو بندہ صدق و صفا پہ چل پڑتا ہے وہ اللہ کے ہاں صدیق لکھ لیا جاتا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے. آج کل کے مسلمان کہتے ہیں جی جھوٹ نہ بولیں گزارا نہیں ہوتا، ہم جھوٹے وعدے نہ کریں ہمارا کاروبار نہیں چلتا. جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو اس لائن پہ لگا دیا، اللہ رب العزت نے ان کے لیے یہی رستہ کھول لیا. یہ اللہ کا وعدہ ہے، یہ اس کا قانون ہے، جس راہ پہ چلو گے میں وہ راہ آسان کر دوں گا. چاہے نیکی کے رستے پہ چلو چاہے برائی کے رستے پہ چلو، آسان ہو جائے گا. یہ جو لوگ لطیفے بناتے ہیں، ہنساتے ہیں لوگوں کو، یہ بڑے مزاحیہ انداز میں کیسی کیسی باتیں ان کے دلوں میں شیطان ڈالتا ہے، کیسے کیسے دماغ کھلتے ہیں برائی کی طرف. جو نیکی کے رستے پہ چلے گا اللہ نیکی کا رستہ آسان کر دیں گے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، اور جو برائی کے رستے پہ چل پڑے گا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، اس کے لیے وہ رستہ آسان ہو جائے گا. تو ہمیں سچ کی تلاش میں لگے رہنا چاہیے. منافق کی دوسری بڑی علامت یہ ہوتی ہے وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتے. یہ تو مومن کی شان ہے ہی نہیں. اور صحیح بات یہ ہے کہ تفسیر کی کتابوں میں اس بات پہ علماء نے قلم اٹھایا ہے کہ پوری دنیا میں سے اللہ نے اپنے پیغمبر کو عربوں میں کیوں نازل کیا؟ آپ تو پوری کائنات کے رسول ہیں، اجمیوں کے بھی عربیوں کے بھی، دنیا کے کونے کونے پہ آپ کی رسالت ہے، لیکن عربوں میں اللہ رب العزت نے کیوں اللہ کے پیغمبر کو نازل کیا؟ عرب کا علاقہ ہی خاص کیوں ہوا اور عرب کی قومیں ہی خاص کیوں ہوئیں؟ اس کی بنیادی وجوہات میں سے ایک وجہ یہ ہے جتنے مرضی وہ گندے کام کرتے تھے لیکن وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، جھوٹ کم بولتے تھے، وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے، ایفائے عہد تھا ان میں، حیا کمال درجے کی تھی ان میں،
غیرت کمال درجے کی تھی، یہ اتنی خوبصورت صفات ان میں پائی جاتی تھی کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو اسی جگہ پہ نازل کیا۔ وعدہ خلافی نہیں پہنچ سکتے نہ کریں، سیدھی بات کریں، قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم۔ قرآن کے الفاظ بڑے نپے تلے ہوتے ہیں، اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، سدید کا لفظ تسدید قوس سے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہو نا یہ میلے ٹھیلوں میں وہ کچھ لوگ گنے لے کے بیٹھے ہوتے ہیں، بچوں سے نشانے لگواتے ہیں، 10 روپے دے کے وہ دیتے تھے سرلے سے چلانے کے لیے، سامنے غبارہ باندھا ہوا ہے، اس کا نشان لو، ہدف بناؤ۔ وہ بچے 10 کے 10 چلاتے ہیں، لگتا ہی نہیں، اور وہ پکڑ کے لگاتا ہے تو فوراً لگ جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے، انہوں نے اس کی نالی پہ تھوڑی سی ضرب لگائی ہوئی ہوتی ہے، چوٹ لگا کے آخر سے نالی کو تھوڑا ٹیڑھا کیا ہوا ہوتا ہے۔ تسدید قوس کا مطلب ہی یہ ہے، اگر تمہاری تیر اور کمان کا ذرا سا رخ ٹیڑھا ہو گیا، تیر نشانے پہ نہیں لگ سکتا۔ اللہ کہتے ہیں بات اتنی سیدھی کرو جیسے تیر سیدھا ہوتا ہے، اگر تیر میں بل پڑے وہ اپنے ہدف کو نہیں پہنچ سکتا۔ اگر تمہاری زبانوں میں بل آ گئے، تمہاری باتوں میں اس طرح کی چیز داخل ہو گئی، تم کبھی بھی اللہ رب العزت کے ہاں کامیاب نہیں ہو سکتے ہو۔ ہمارا ہدف جنت ہے، ہمارا ہدف رب کی رضا ہے۔ گویا کہ رب تعالیٰ نے اشارہ دے دیا، اگر تم نے اپنی باتوں میں ٹیڑھ پن رکھا، بلکہ یہ تو بڑی سخت باتیں، المتشدقون المتفیہقون، چہرے بگاڑ بگاڑ کے باتیں کرنے والے اور الفاظ پھیر پھیر کے گفتگو کرنے والے، اللہ کے حبیب نے فرمایا جنت میں داخل نہیں ہوں گے۔ مومن صاف ستھری بات کا نکھرا ہوا انسان ہوتا ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں ہے، کوئی ادھر ادھر کی بات نہیں ہے۔ قولوا قولا سدیدا، بالکل صاف ستھری بات کیا گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نا ایک دفعہ بھوک لگی تو گھر سے نکلے 2 نیتیں لے کے، اللہ کے حبیب کے پاس جاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کھانے پینے کے لیے کہیں نہ کہیں سے کچھ نہ کچھ آ جایا کرتا تھا، کسی نے تحفہ دے دیا، کسی نے ہدیہ دے دیا، کسی کے گھر سے کھانا آ گیا۔ ویسے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کبھی کیسے تھے کبھی کیسے تھے۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیف انعم، میرے صحابہ میں کیسے نعمتوں میں پڑ جاؤں، میں اس رب کی جہنم کو دیکھ کے آیا ہوں جو لذتوں اور نعمتوں کو بھلا دینے والی ہے۔ اور یاد رکھنا آل محمد پہ 30 دن ایسے گزرے ہیں، پورا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے الفاظ ہیں کہ مجھ پہ پورے 30 دن اس طرح کے بھی گزرے ہیں کہ بلال اپنی بغل میں کوئی چیز چھپا کے لے آتے تھے، بس وہی میرا اور بلال کا کھانا ہوا کرتا تھا۔ کہ کیا چیز انسان کی بغل میں آ سکتی ہے؟ ہم بچوں کو سمجھاتے ہیں بسکٹ کا پیکٹ آ جائے گا، بس یہ 30 دن مسلسل سرور کائنات اور آپ کے صحابی رسول سیدنا بلال کا کھانا رہا ہے۔ لیکن ایمان کمال، ابو بکر صدیق تشریف لے آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی نیت سے گھر سے نکل پڑے تھے۔ آپ کے ہاں بھی کھانا نہیں تھا اور بھوک لگی ہوئی تھی، تو سیدنا ابو بکر صدیق کو آتے دیکھ کے مجھے لگتا ہے واللہ عالم اللہ تعالیٰ کمی بیشی معاف فرما دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ ہو گیا تھا کہ ابو بکر بھی اسی نیت سے نکلے ہیں، چہرہ بھی بتاتا ہے کہ بھوکا انسان ہے۔ تو فرمایا ابو بکر کیسے آنا ہوا؟ تو ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا دوسرا ارادہ پہلے ظاہر کر دیا، کہا آپ کی زیارت کے لیے آیا ہوں۔ صاف ظاہر ہے پھر آپ کو کھانا ملے گا تو ہمیں بھی مل جائے گا، دوسری بات تو نہیں کی، دل میں رکھی ہے۔ ادھر سے عمر فاروق بھی اسی نیت سے نکلے، ان کے ہاں بھی کچھ نہیں ہے کھانے میں۔ عمر فاروق اس طرح بات کیا کرتے تھے کہ اس میں ذرا بھر ٹیڑھ پن نہیں ہوتا تھا۔
टेढ़ पन तो नऊज बिल्ला, हम ये नहीं कह रहे कि अबू बकर सिद्दीक की बात में नऊज बिल्ला है, उन्होंने अपना दूसरा इरादा पहले ज़ाहिर किया, लेकिन निकले भूख की निढाल की वजह से थे, निकले उमर भी यही दो इरादे ले गए हैं। आपने आते ही उमर से सवाल किया, उमर कैसे आना हुआ? कहा भूख का सताया हुआ आपके पास आया हूं। सीधी बात है। और जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था ना उमर फारूक ने, मुझे पूरी कायनात से ज्यादा महबूब आपकी जात है, इस हदीस में उलमा ने लिखा है कि इंसान जिससे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है उसको बता देना चाहिए मैं तुझसे अल्लाह के लिए मोहब्बत करता हूं। ये सिफ्त अल्लाह ताला को पसंद है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज बिन जबल को कह दिया था, इन्नी उहिब्बुका फिल्लाह, मुआज मैं रब की रजा के लिए तुझसे मोहब्बत करता हूं। हाथ भी थामा हुआ था। तो मुआज रजी अल्लाह अन्हु ने फरमाया मैं भी आपसे मोहब्बत करता हूं। तो आपने फरमाया ठीक है, फिर इस मोहब्बत का तकाजा है कि मुझसे एक सबक सीख लो, ला तदअन्न दुबुरा कुल्ली सलातिन मकतूबतिन अन तक़ूल रब्बि आइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नी इबादतिका। सच्ची मोहब्बतों का रब्बे काबा की कसम अंदाजा ही ये है, तकाजा ही ये है, अलामत ही ये है, निशानी ही ये है, तड़प रहती है कि मैं अपने इस भाई को कैसे जहन्नम की आग से निकाल के जन्नत के रास्ते पे चला सकता हूं। बाकी दुनिया की मोहब्बतें होती हैं, लोग झूठे दावे करते हैं कि मुझे मोहब्बत रब के लिए है। रब के लिए मोहब्बत की अलामतें ही आप नहीं जानते। इब्ने हजर ने कमाल बात की है, कहा रब के लिए मोहब्बत का दावा तो बड़ा सौखा है, लेकिन ये निशानियां बहुत कम लोगों में पाई जाती हैं। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये होती है कि दुनियावी नुक्ता नजर से ना इस मोहब्बत में कमी आती है, ना इस मोहब्बत में इजाफा होता है। आप जिस बंदे के बारे में कहते हैं कि मुझे अल्लाह के लिए उससे मोहब्बत है, आपने उसको कोई काम कह दिया, उसने नहीं किया, मोहब्बत में कमी नहीं आनी चाहिए। आपने कहा, उसने कर दिया, मोहब्बत में इजाफा नहीं होना चाहिए। हमें भी बाद लोग वैसे कह देते हैं, सीधी बात है, फिर प्रोग्राम पे बुलाते हैं, हमसे पहुंचा नहीं जाता तो मोहब्बत सारी टूट जाती है। तो ये तो अल्लाह के लिए मोहब्बत कोई ना हुई। लो जी असी थानू शादी ते सद्दिया सी, तुसी पहुंचे ही नहीं, वलीमा खान। तो मोहब्बत ये है, अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें एक दूसरे से अपने लिए मोहब्बत करने की तौफीक दे। अल मुतहाब्बून फिया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह खुद कयामत के दिन आवाज देंगे, ऐन अल मुतहाब्बून फिया, मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बतें करने वाले किधर हैं, खड़े हो जाएं। सारी कायनात के सामने अल्लाह उन्हें खड़ा करके अपने फरिश्तों से कहेगा यहां नूर के मिंबर बनाओ और उन मिंबरों के ऊपर इन बंदों को बिठा लें, ये मेरे लिए एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। तो अबू बकर सिद्दीक ने तो ये बात की। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब कहा मुझे पूरी कायनात में सबसे ज्यादा आपसे मोहब्बत है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर क्या तू अपनी जान से भी मुझे ज्यादा महबूब समझता है? ऐसे सीधी सी बात है, हम जैसे होते ना गेड़ा दे जा सियासी बयान एवं जिदे मुंह ते खड़े ने बस ओदी गल। उमर फारूक ने डंके की चोट पे कहा नहीं अल्लाह के हबीब, आप मुझे मेरी जान से ज्यादा प्यारे नहीं हैं। इसे कहते हैं निखरी हुई बातें, सच्ची बातें, सुच्ची बातें, खरी बातें। किसी के मुंह पे क्या, किसी के मुंह पे क्या। ऐसा दो चेहरों वाला इंसान कयामत के दिन रब के दो गुना अजाब भुगतेगा। नबी कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये जुल वजहैन है, कयामत के दिन लोगों का एक चेहरा होगा, इसके दो चेहरे होंगे। लोग इसको देख के पहचानेंगे कि ये चुगलखोर इंसान जिसके मुंह पे जाता था उसी की तारीफें। उमर फारूक ने जब ये अल्फाज बोले ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर फिर तेरा ईमान पूरा नहीं है। जब तक तुम मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा नहीं समझते, अपनी जान से ज्यादा महबूब नहीं समझते, तब तक तुम्हारा ईमान मुकम्मल ना होगा। उमर फारूक कहने लगे आल आना, अगर आज आपने कह दिया है तो मैं ऐलान करता हूं आज के बाद आपको अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा समझूं। तो आपने फरमाया आल आना,
عمر پھر ایمان بھی اب مکمل ہوا ہے، بات سچی، قولو قولا سدیدا، سچی باتوں کے مالک بنو گے نا، اللہ رب العزت انعام کیا دے گا؟ یصلح لکم اعمالکم۔ ہم کہتے ہیں وہ بندہ ہے ہی جھوٹا جو کہتا ہے جھوٹ نہ بولوں گزارا نہیں ہوتا، جھوٹ نہ بولوں تجارت نہیں چلتی۔ اللہ اعلان کرتا ہے اصدق الوعد ہے، وعدوں کا سچا رب ہے۔ ومن اصدق من اللہ حدیثا ومن اصدق من اللہ قیلا، رب سے سچی بات ہو کس کی سکتی ہے؟ اللہ کہتے ہیں تم اپنی زبانوں کو سیدھا کرو، اپنی بات کو سچا کر لو، میں پہلا انعام یہ دوں گا، یصلح لکم اعمالکم، میں تمہارے سارے اعمال درست کر دوں، تمہاری دنیا سیدھی ہو جائے۔ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اگلا انعام دنیا میں ہی تمہیں یہ عطا کر دوں گا، اعلان ہو جائے گا میرے اس بندے کی زندگی کے سارے گناہ معاف کریں، اور پھر قیامت کو تو میں تمہیں اپنی جنتوں کا وارث بنا دوں۔ اس لیے ضرورت ہے ان چیزوں کو سمجھنے کی، امانت کا خیال رکھیں، اپنے وعدوں کی پاسداری کریں، اور جو منافقوں کی نشانیاں ہوتی ہیں نا ان سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ ویسے مختلف حدیثوں میں یہ نشانیاں 30 سے 40 کے قریب ہیں، ایک ہی موقع پہ آپ نے 4 بتا دی تھی۔ آپ نے فرمایا اذا خاصم فجر، کسی سے لڑ پڑے تو گالیاں بکتا ہے، گندی زبان والا انسان، یہ کیسے رب تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو جب سوال ہوا کون سی چیز انسان کو جہنم میں سب سے زیادہ گرائے گی، آپ نے فرمایا انسان کی زبان اور اس کی شرمگاہ، یہ 2 چیزیں انسانوں کو زیادہ سے زیادہ جہنم میں گرائیں گی، اس لیے حفاظت کریں۔ اور چوتھی اؤتمن خان، امانت دی جائے نا اس کو، اس کی رالیں ٹپکنا شروع ہو جاتی ہیں کہ میں اس امانت کو ہڑپ کیسے کر سکتا ہوں۔ امانت میں خیانت کرنے والا سچا پکا منافق ہوتا ہے۔ ومن کانت فیہ خصلۃ کانت فیہ خصلہ، 4 چیزیں ہیں تو پکا منافق ہے، 4 میں سے 2 ہیں تو آدھا منافق ہے، 4 میں سے 3 ہیں تو 2 تہائی منافق ہے، 4 میں سے 1 ہے تو 1 گنا منافق ہے۔ جتنی جس میں یہ عادتیں پائی جا رہی ہیں اتنا ہی وہ سمجھ لے کہ اس کے اندر منافقت داخل ہو چکی ہوئی ہے۔ اور ہاں ایک بات ہے ضرور، نفاق اور منافقت 2 طرح کی ہوتی ہے، ایک تو دل سے ہوتی ہے نا، اللہ ہمیں سب کو اس سے بچا کے رکھے، یہ تو بڑی وعید کی بات ہے۔ انسان کلمہ پڑھے وہ بھی جھوٹا، نمازیں پڑھے وہ بھی جھوٹی، اپنے آپ کو مسلمان کہے وہ بھی جھوٹا، اندر سے وہ منافق ہے، اندر سے وہ کافر ہے، اندر سے یہودی تھے، اندر سے عیسائی تھے، اندر سے وہ کافر تھے، فاسق و فاجر تھے، رب کے نافرمان اور باغی تھے، اسلام کے بڑے دشمن تھے، لیکن اوپر سے کلمہ پڑھتے تھے۔ یہ اعتقادی منافق ہوتے ہیں، یہ تو جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں پڑے ہوں۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، ان کے بارے میں قرآن کی پوری سورت نازل ہوئی ہے جس کا نام ہی سورۃ المنافقون ہے۔ اور دوسرا منافق ہوتا ہے عملوں کا منافق، اور بڑی معذرت سے وہ ہمارے اندر بیماریاں موجود ہیں۔ ہم نے کلمہ تو اللہ کے فضل سے سچا پڑھا ہے، ہم نے کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھا، ہم رب کو بھی مانتے ہیں، رب کے رسول کو بھی مانتے ہیں، لیکن ہمارے عملوں سے منافقت ٹپکتی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ نے الفوز الکبیر میں منافقت کی ایک بڑی ہی عجیب نشانی ذکر کریں۔ جن لوگوں کو اللہ کمال کا علم دیتا ہے، الہام بھی عطا کرتا ہے، بڑے کمال کے اشارے لکھتے ہیں اپنی تفسیروں میں۔ کہا جو بندہ اسلامی احکامات سے بالکل بے پرواہ ہو کے پھرتا ہے نا، اس سے بڑا اس کائنات میں منافق ہی کوئی نہیں۔ نہ اسے نماز کی فکر، نہ اسے روزے کی فکر، نہ اسے جمعے کا، نہ اسے خطبے کا، نہ اسے دین کے کسی کام سے کوئی غرض ہے، بس بے پرواہ ہو کے زندگی گزار رہا ہے، گویا کہ اس نے اپنے رب کے پاس جانا ہی نہیں۔ منافق ہے سچا۔ تو بہرحال امانتوں کا خیال رکھنا یہ ایمان والوں کی نشانی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے والے باہر کھڑے، آپ کے گھر کا گھراؤ ہو چکا ہے، انہی قاتلوں کی امانتیں اللہ کے پیغمبر کے پاس،
آپ نے یہ واقعہ سنا ہوا ہے، بڑی مشہور بات، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کرنا تھی، آپ کو رب تعالیٰ نے ہجرت کا اشارہ دیا ہے، جو قتل کرنے کے ارادے سے آپ کے گھر بار جمع ہوئے ہیں، اللہ کے حبیب کو ان کی امانتوں کی فکر پڑی ہوئی، پتہ ہے اس کے بغیر ایمان نہیں ہے۔ بلایا تھا اپنے چچا کے بیٹے علی کو، کہا علی میرے بستر پہ آ جاؤ، یہ چادر اوڑھ لو، اگر نکلنا ہو مکہ سے تو میری امانتیں ساری واپس کر کے تم نے آنا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، اللہ نے فرمایا مٹی پھینکو، جمع ہوئے کھڑے ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ اللہ کے حبیب نے مٹی پھینکی، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما، سب کی آنکھوں میں مٹی پڑ گئی، وہ اپنی آنکھیں ملتے رہ گئے، رب کے حبیب وہاں سے نکل۔ آج کے حالات میں ہمیں اس طرح کی چیزیں سبق بھی سکھاتی ہیں۔ سیلاب جتنے مرضی ہوں، طوفان جتنے مرضی ہوں، زلازل جتنے مرضی ہوں، جتنا مرضی رب کا عذاب نازل ہو چکا ہو، جب اللہ مصیبتیں ہٹانے پہ آتا ہے پوری کائنات میں کوئی روک نہیں سکتا۔ وہ مصیبتیں دینے پہ آئے پوری کائنات سے کوئی دفع نہیں کر سکے گا۔ اللہ رب العزت کے فیصلے چلتے ہیں پوری کائنات پہ۔ یہ پرسوں چوتھ 1122 والوں کو ٹریننگ دی جا رہی تھی کہ راوی میں پانی چڑھ رہا ہے، اگر راوی میں سیلاب آئے گا تو تم نے کیا کرنا ہے؟ ٹھیک ہے حفاظتی تدبیریں تمہاری صحیح، لیکن سب سے بڑی تدبیر یہ تھی کہ تم سجدے میں گرے ہوئے ہوتے، رب کو مناؤ گے تو پانی تھمے گا، اللہ کی مرضیوں پہ آؤ گے تو وہ اپنے لشکروں کو روکے گا۔ یہ اس کے لشکروں میں سے ایک چھوٹا سا لشکر ہے، پانی قابو نہیں آ رہا۔ وہ شیخ عبید الرحمن محسن صاحب وہاں پہنچے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنا مضمون لکھ کے بھیجا اپنے تمام ساتھیوں کو، کہا ہم تو یہ سمجھ رہے تھے سیلاب آیا ہوا ہے، کہا سیلاب نام کی تو یہاں شے ہی کوئی نہیں جس علاقے میں میں ہوں۔ 12 دن مسلسل 24 گھنٹے بارش اللہ نے نازل کی، 12 گھنٹے 12 دن مسلسل 24 گھنٹے بارشیں رکی ہی نہیں، اور وہی بارشوں کا پانی سیلاب کی شکل اختیار کر گیا۔ ایک چودھری وڈیرا، بڑے خاندان والا، جاہو جلال والا، بڑی کوٹھیاں اور بنگلے اور بڑے اس کے وہاں پہ کاروبار، اپنی پوری فیملی کو ٹرالی پہ بٹھا کے وہاں سے نکلنے میں بڑی مشکل کامیاب ہوا ہے۔ اب وہاں ٹرالی پہ تھا اور اس کے اوپر ترپال ڈالی ہوئی تھی، نیچے اس کی فیملی بیٹھی ہے، ہمیں یہ دنیا اللہ کے سامنے آنے نہیں دے رہی، اب بتاؤ ان کا کیا حال ہے؟ ہم کیا کوئی اللہ کے عذابوں کے سامنے کوئی ایسی چیزیں بنا کے بیٹھے ہیں جس سے بچ جائیں گے؟ ایک ہی چیز بچائے گی، آ جاؤ اپنے رب کے سامنے۔ اگر چاہتے ہو ہمارا رب ہم سے عذاب ہٹا لے، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور اللہ رب العزت کے فیصلے صحیح معنوں میں ہمارے بارے میں آ جائیں، چھوڑ دیں اس طرح کی باتیں۔ یقین مانے یہ امانت کی بات میں نے اس لیے شروع کی، وہ دیکھیں ماشاءاللہ آپ کی مسجد میں لگا ہوا ہے راشن، کل یا آج یہاں سے سنا ہے ٹرک جا رہے ہیں، کوئی 15-16 لاکھ روپے کے قریب سامان جمع ہو چکا ہے، دینے والوں نے تو دے دیا، اب پہنچانے والوں کی ذمہ داری ہے امانت کا مظاہرہ کریں، اور انشاءاللہ کریں گے بھی، اللہ کے فضل سے ساتھی پہنچے ہوئے ہیں وہاں پہ۔ لیکن بعض چیزیں دیکھنے اور سننے کو مل رہی ہیں، خدا کی قسم پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ ایک فیملی بیچاری پانی سے نکلنے میں کامیاب ہوئی ہے، اپنے جانور بھی، کوئی اپنا بچا کھچا سامان بھی، کوئی تھوڑا سا سونا، عورتیں بیچاری گھروں میں رکھتی ہیں کہ مصیبت کے وقت کام آئے گا، کوئی نقدی تھی، کوئی اس طرح کی چیزیں تھی، وہ خیر کامیاب ہو گئے اپنے گھر سے نکلنے میں، پانیوں سے نکل کے ایک تھوڑی سی خشک جگہ تھی، بیچارے وہاں پہ آگے بیٹھ گئے اور لوگوں کے ہاتھ تکتے ہیں بیٹھ کے، کدھر سے کھانا آئے گا، کدھر سے راشن آئے گا۔ وہ راشن تقسیم کرنے والے آئے، اللہ اکبر، یعنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کھانے میں انہوں نے یہ چیزیں ملائی ہوئی تھی نشہ آور، وہ بیچارے کھانا کھا کے نشے کی حالت میں چلے گئے، ان کا سب کچھ لوٹ کے وہاں سے نکلے، جانور بھی لے گئے۔ یہ امت مسلمہ کا حال ہے رب کے عذابوں میں، اور پھر کہنا پڑتا ہے، الفاظ سخت ہو جاتے ہیں، ہم سے تو کافر چنگے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ
دعوا اللہ مخلصین لہ الدین. قرآن کہتا ہے وہ مشرک تھے, وہ بتوں کے پجاری تھے, وہ بتوں کے وپاری تھے, بتوں کے پوجنے والے تھے, لیکن جب مصیبتیں آتی تھی بتوں کو چھوڑ کے خالص اللہ کے سامنے گرا کرتے تھے. ہم مصیبتوں میں بھی رب کے عذاب کو دعوتیں دے رہے ہیں. اللہ معاف فرمائے کیا حالت ہوئی ہے. یہ خدمت فاؤنڈیشن والے دوست بیٹھے تھے بیچارے اپنا خیمہ لگا کے, ڈاکو آئے ان سے سب کچھ چھین کے ان کے موبائل بھی لے گئے. یہ ہیں وہ مسلمان کہ جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود. 1500 2000 کا خیمہ وہاں 9000 کا بک رہا ہے. یہ مسلمان ہیں, اپنے مسلمانوں کی مصیبتوں میں یہ دوسروں کے ساتھ ماشاءاللہ تعاون کر رہے ہیں. غیر مسلم ایسے موقعوں پہ دروازے کھول دیا کرتے ہیں. یہ رمضان کا مہینہ جو ہی نظر آتا ہے, یورپی ممالک میں تمام بڑے سٹوروں پہ جو سپر سٹور ہوتے ہیں, مارکیٹیں ہوتی ہیں, وہاں رمضان کے لیے الگ وہ اپنے پیکج لگا دیتے ہیں. اوپر رمضان پیکج لکھا ہوتا ہے, جن کی قیمتیں گرا دیتے ہیں اس لیے کہ ان مسلمانوں نے سارا دن بھوکے رہنا ہے, ان کے ساتھ ہمدردی ہے کہ چیزیں سستی دی جائیں. اور ہمارے ہاں رمضان آتا ہے تو چیزیں آسمان سے باتیں کرتی ہیں. اللہ ہم پہ راضی ہو جائے گا, وہ یوں کر کے عذاب ہٹائے گا اور اللہ کے عذاب یوں پیچھے چلے جائیں گے. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت بدلنے کا. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا پڑے, امانتوں کا خیال کریں, وعدوں کی پاسداری کریں, اپنی باتوں کے سچے بنیں, اپنے دلوں کو صاف کریں, اپنے کاروبار پہ نظر کریں کہیں حرام کی کمائیاں تو نہیں آ رہی, ہماری برائیوں کا وبال تو نہیں پڑ رہا جس کی وجہ سے اللہ کے عذاب واپس جانے کا نام نہیں لے رہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یوں رات گزاری ہے, خدا کی قسم اس طرح کی باتیں پڑھ کے ہم سوچیں تو ہم کس طرح کی زندگی گزار رہے ہیں. آپ کو پوری رات نیند نہیں آئی, آپ کبھی بستر پہ ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر, کبھی ادھر. حالانکہ مومن بندے کی نیند اچھی ہوتی ہے, سیدھی بات ہے. دنیا داروں کی نیندیں بھی اللہ چھین لیتا ہے, سکون بھی چھین لیتا ہے. اس لیے بہت سے سلف صالحین ایسے گزرے ہیں, وہ صبح اپنے بستر سے اٹھ کے نا اپنے بستر کی چادر دیکھا کرتے تھے. اگر چادر پہ کافی ساری سلوٹیں پڑی ہوتی تھیں تو اللہ تعالیٰ سے استغفار کیا کرتے تھے, میرے کس گناہ کی بدولت مجھے رات کو نیند نہیں آئی. استغفار کرتے تھے کہ میرے بستر پہ کیوں سلوٹیں ہیں, میں رات کو یوں الٹ پلٹتا ہوتا رہا ہوں جس وجہ سے مجھے نیند نہیں آئی. اللہ کے حبیب کو نیند نہیں آ رہی, آپ ساری رات بستر پہ یوں اپنا رخ بدلتے رہے. تو صبح اٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بستر کو اٹھایا, نیچے ایک کھجور پڑی تھی, ایک کھجور, صدقے کی ایک کھجور. آپ وہ لے کے آئے, مسجد میں ایک فقیر کے ہاتھ پہ رکھی, اور آپ نے اپنی امانت کا اظہار ان لفظوں سے کر دیا تھا کہ صدقے کی کھجور میرے بستر پہ رہ گئی تھی جس کی وجہ سے رات بھر مجھے نیند نہیں آئی. جب تک یہ محمد یہ صدقے کی کھجور تقسیم نہیں کرے گا, محمد کو اپنے بستر پہ نیند نہیں آئی. اور یہاں تو اللہ معاف فرمائے مالوں کے مال ہڑپ کر کے بیٹھے ہیں, خدا کا خوف ہی کوئی نہیں. بہنوں کے حق مار کے بیٹھے ہیں, بھائیوں کی وراثتیں مار کے بیٹھے ہیں. کیا باتیں کی جائیں بھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول نہیں تھا, آپ نماز پڑھا کے تسلی سے بیٹھ کے ذکر کیا کرتے تھے. اور میں نے بھی ایک دفعہ گزارش کی, ہم لوگ جمعے کا سلام پھرتے ہی کیوں بھاگ جاتے ہیں, کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے باہر بھاگ کے. اتنا تو رب کو ٹائم دو نا کہ تسلی سے نماز کے بعد کے اذکار تو مکمل کر لیں, آیت الکرسی تو پڑھ لیا کریں. دنیا کے دھندے سے ہمیں نماز اور مسجد میں بھی اگر جان نہیں چھوٹ رہی, پھر بتائیں کہاں ہمیں سکون ملے گا. آرام سے بیٹھا کریں. 33 دفعہ سبحان اللہ, 33 دفعہ الحمدللہ, 34 دفعہ اللہ اکبر, یا 33 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے 100 پورا کرنے کے لیے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. پھر آیت الکرسی پڑھا کریں, تینوں کل پڑھا کریں. اللہ کے حبیب کا کتنا پیارا فرمان ہے. آپ نے فرمایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان ہے, جس شخص نے یہ عادت بنا لی
ہر فرضی نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے. من قرأ آیت الکرسی دبر کل صلاۃ مکتوبۃ لم یمنعہ من ان یدخل الجنۃ الا ان یموت. اس کے اور جنت کے درمیان سوائے موت کے کوئی چیز رہ ہی نہیں جاتی. ادھر آنکھ بند ہوگی ادھر رب کی جنت کا مہمان بن جائے گا. اور یہ سودے چنگے ہیں کہ باہر جا کے گپے مارنی چنگی. بھائیو ان چیزوں کو سیکھیں. یہ جمعے کا خطبہ میں نے پہلے بھی اشارہ کیا ہمارے 10 دن کے گناہ معاف کروانے کے لیے آتا ہے اور ہمارے بھائیوں کی گھڑیوں پہ نظریں ہوتی ہیں. میں خدا کی قسم جان بوجھ پہ ایک ٹائم پہ جمعہ ختم نہیں کرتا, چاہے آپ کو اچھا لگو چاہے برا لگو. اللہ کے حبیب کی کوئی عادت نہیں تھی کہ پورے ٹائم پہ نماز کھڑی کرنی ہے اور پورے ٹائم پہ جمعہ ختم کرنا ہے, کبھی پہلے کبھی بعد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے حدیث میں آتا ہے آپ دیکھتے لوگ جمع ہیں آپ نماز جلدی پڑھا دیتے, دیکھتے نہیں آئے رب کے حبیب انتظار کرتے تھے. اگر رب کا حبیب انتظار کرتا ہے ہمیں کیا مسئلہ ہے, اس میں کیا ہمیں تکلیف ہوتی ہے. 4 گھڑیاں اگر ہم رب کے گھر میں بیٹھ جائیں گے تو یوں گھڑی پہ نظر ہوتی ہے جیسے رب کے ساتھ یہ ماشاءاللہ آئے ہیں بس صرف رب کو منہ دکھانے کے لیے, شاید احسان کرنے آئے ہیں کہ میں نماز پڑھنے آ گیا ہوں. بھائی میرا آپ پہ کوئی احسان نہیں ہے, آپ کا مجھ پہ کوئی احسان نہیں ہے. ان اسأتم فلہا, برائیاں کرو گے اپنے لیے. ان احسنتم احسنتم لانفسکم, قرآن کہتا ہے کوئی نیکی کرو گے اپنے لیے کرتے ہو, اپنا بھی فائدہ دوسروں کا بھی فائدہ. برائیاں کرتے ہو اپنا بھی نقصان دوسروں کا بھی نقصان. یہاں ٹائم کے پابند ہیں اور وہاں بینک میں لائن لگی ہو نا تو 2.5 گھنٹے کھڑے, کنجر خانوں میں جا کے گھنٹوں گھنٹے کھڑے رہتے ہیں, راتوں کی راتیں بیت جاتی ہیں. اور یہاں مولوی صاحب کو بعض لوگ یوں کر کے ٹائم کا اشارہ کر رہے ہوتے ہیں, بیچارے بیٹھا نہیں جا رہا بیچارے سے 10 منٹ مزید. دعا کریں اللہ نیکیوں کے ساتھ ہمارے دل لگا دے, اس مسجد کے ساتھ دل لگا دے. سرور کائنات کی یہ عادت ہی نہیں تھی کہ کبھی نماز پڑھ کے آپ جلدی اٹھ گئے. فجر کی نماز کے بعد تو اپنے صحابہ سے کہتے تھے کسی نے خواب دیکھا ہے تو مجھے خواب بیان کرو میں اس کی تعبیر کرتا ہوں. جب کوئی نہ ہوتا تو سرور کائنات اپنے خواب بیان کیا کرتے تھے. میں نے رات کو کس کو دیکھا, میں نے رات کو یہ چیزیں دیکھی. آپ تعبیریں کرتے, صحابہ محظوظ ہوتے, ذکر و اذکار کرتے, بیٹھے رہتے تھے. اسی لیے بیٹھتے تھے تاکہ لوگ بھی بیٹھیں اور دین سیکھ لیں. وہ مسجدیں سیکھنے کی جگہ ہیں, ہمارا مسجد میں دل نہیں لگتا. حسن بصری رحمہ اللہ نہیں کہا کرتے تھے, جس کو ویسے لوگ عمومی طور پہ حدیث بنا کے لکھ لیا کرتے ہیں, حدیث نہیں ہے یہ, حسن بصری رحمہ اللہ کا قول ہے. المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء, مومن کا دل مسجد میں یوں لگتا ہے جیسے پانی کا مچھلی کا پانی میں لگتا ہے. اور منافق آدمی وہ مسجد میں یوں ہوتا ہے جیسے پرندہ شکار میں پھنسا بیٹھا ہے, بس جوں ہی اس کا دروازہ کھلے وہ بیچارہ اڑنے کے لیے تیار ہے. بس پورے ٹائم پہ سلام پھیر جانا چاہیے, ہم نے باہر جا کے گپے مارنی, ہم نے دکانیں کھولنی. جس مالک نے رزق دینا ہے اس کے لیے ہمیں وقت نہیں مل رہا. نہیں بھائیو میں آپ پہ اعتراض نہیں کر رہا, میں مجمل بات کر رہا ہوں, اس لیے اس طرح کی چیزیں نہیں. لیکن جو بات اور اشارہ میں کرنا چاہتا ہوں, ایک دن سرور کائنات نے سلام پھیرا, اتنی تیزی سے اٹھ کے اپنے گھر میں داخل ہوئے, سارے کے سارے صحابہ کے دل پریشان ہوا کیا ہے, اذکار کیوں چھوڑے نماز کے بعد کے سرور کائنات نے, ساری زندگی کا معمول آج کیوں بدلا رب کے حبیب نے. ہر ایک کی نظر نبی کائنات کے گھر کے دروازے پہ لگی ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دروازہ مسجد میں ہی کھلتا تھا. آپ تھوڑی دیر کے بعد گھر سے واپس تشریف لائے, اپنی امانت کا اظہار ان لفظوں سے کیا. آپ کے ہاتھ میں سونے کی ایک چھوٹی سی ڈلی آپ نے یوں بلند کر کے لوگوں کو دکھائی اور فرمایا رات کو میرے پاس مال آیا تھا, میں نے سارے کا سارا رب کے راہ میں تقسیم کر دیا. اس کو تقسیم کرنا تھا مجھے یاد ہی نہیں رہا, دوران نماز مجھے خیال آیا ہے, تب تو میں اپنی گویا نماز بھی صحیح طور پہ مکمل نہ کر سکا. جب تک محمد عربی اس کو تقسیم نہیں کرے گا دل میں چین نہیں آئے گا. ڈھیر لگا ہوا ہوتا تھا مسجد میں,
सोना भी, चांदी भी, औरतों की बालियां भी, दिरहम व दिनार भी, लोगों के माल भी, और सरवरे कायनात तकसीम करके जब उठते थे ना तो अपना पल्लू झाड़ के उठते थे और कहते थे लोगों देख लो मैं अपने घर में कुछ नहीं लेके जा रहा। अमानत होनी चाहिए, अमानत। बात खत्म करता हूं। अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमतुल्लाहि अलैह शाम के सफर में थे, लिखने के लिए अपने किसी साथी से कलम लिया, हदीसें लिखा करते थे, इल्म महफूज किया करते थे, और ये कलम चीज़ ही वैसे ऐसी। हमारे एक दोस्त वैसे बड़ी अच्छी बात किया करते थे कि जब आपने किसी को कलम देना हो ना तो उसका ढक्कन अपने पास रख लिया करें ताकि वो जेब में ना लटका सके, ये सीधा वापस जेब में जाता है। अब्दुल्ला बिन मुबारक लिखते रहे, बात ही भूल गई, जेब कलम हो गए, बड़ा दूर सफ़र कर गए थे, बाद ने 600-700 तक लिखा हुआ है, वहां नजर पड़ी तो कलम जेब में है, वापसी का सफर शुरू कर दिया। कलम वापस करने के लिए जिसकी हमारे यहाँ कोई हैसियत नहीं है, हम जिस जगह पे साइन करें कलम जेब में मारते हैं और निकल जाते हैं, बाल तो भूल जाते हैं, बाल जानबूझ के ले जाते हैं। भाइयों, कयामत के दिन एक पैसा भी अगर किसी का देना होगा तो हिसाब होगा। साफ सुथरे बन के जाओ, अमानतें ना लेके जाओ किसी के अपने जिम्मे। इतना तवील सफर करके अब्दुल्ला बिन मुबारक रहिमहुल्लाह वापिस आए थे और उस बंदे को कलम वापिस करके मुझे और आपको सबक दे गए, ये दरस दे गए, ये वादा दे गए, ये सब कुछ सिखा के चले गए। अमानतें अपने हकदारों को वापस किया करो। इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तुअद्दुल अमानाति इला अहलिहा, अल्लाह हुक्म दे रहे हैं अमानतें जिनकी हैं उनको वापस कर दिया करो। भाइयों, अमानतें हमारे पास भी हैं। औलाद अमानत, जवानी अमानत, सेहत अमानत, घर अमानत, अमनो अमान अमानत, ये अल्लाह की अमानतें हैं। इन अमानतों को अपने रब को कैसे वापस कर रहे हो? बिगाड़ के, सुधार के। ये आंखें अमानत रब की, क्या देख देख के इन आंखों से अपने रब को दे रहे हो? वो एक हदीस कहीं पढ़ी सुनी थी, मुझे उसकी ताकीक नहीं है सही है या ज़ईफ है, बयान इसलिए कर रहा हूं कि बस पढ़ी थी। हदीस कुदसी, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अल्फाज होते हैं, अल्लाह बंदों से इन अल्फाज में शिकवा करते हैं, सुबह शाम मेरी तरफ से तुझ पे रिज़्क़ उतरता है, नेमतें उतरती हैं, बरकतें उतरती हैं, मैं तुझे दिए जा रहा हूं, और एक तू है कि तेरी तरफ से सिवाय गुनाहों के मेरे पास कुछ नहीं आ रहा। बंदा रब को गुनाह ही दे रहा है, इल्ला माशाअल्लाह। इसलिए भाइयों, अमानतें वापस करने का फन सीखें। इमाम अहमद बिन हंबल रहमतुल्लाह अलैह को एक दफा जकड़ा हुआ था तो पाँव की बेड़ी खुली रह गई। फितना खल्के कुरान में बड़ी मारें खाई, जेलें भुगती, कैद काटी, हथकड़ियाँ लगती थी, पाँव में जंजीरें लगती थी। पाँव की कड़ी खुली रह गई तो साथियों ने कहा अहमद निकलने का मौका है, निकल जाओ। कहा हमने ये सबक पढ़ा ही नहीं है। क्या हुआ? मुझे कैद में कैद करने वालों से ये गलती हो गई कि मेरी बेड़ी खुली है। जब तक हाकिम वक्त इजाजत नहीं देगा अहमद बिन हंबल जेल से बाहर नहीं जाएगा। मैं ये दगा नहीं कर सकता हाकिम वक्त के साथ, उसने मुझे कैद किया हो और मैं उसकी इजाजत के बगैर कैद से बाहर निकल जाऊं। हम झांके ना अपने गिरेबान में भाई, हमारा क्या हाल है, अल्लाह मुआफ़ फरमाए। हज़ारों वाक़यात है, वैसे वक्त ख़त्म हो गया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है अल्लाह हमें ऐसे अमाल करने की तौफीक दे कि हम रब ताला के महबूब बन जाएं, अमानतों की पासदारी, वादों के सच्चे, अपनी बात के निखरे हुए, कूलू कौलन सदीदन का मिसदाक,
اور جو ہم کہیں خالص ہو کے کہیں، اپنی زبانوں کو محفوظ رکھیں، اپنی نظروں کو محفوظ رکھیں، اپنی سماعت کو محفوظ رکھیں، قوت گویائی کو محفوظ رکھیں، ہر چیز اللہ کے لیے محفوظ رکھیں۔ ان سب چیزوں کا اللہ نے سوال کرنا ہے۔ اللہ کہتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا، تیرے کانوں کا میں سوال کروں گا، تیری آنکھوں کا میں سوال کروں گا، اور بڑی عجیب بات ہے اللہ کہتے ہیں میں تیرے دل کا بھی تجھ سے سوال کروں گا۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، انسان سوچتا دل سے ہے، سائنس تو کہتی ہے نا دماغ سر میں ہے، سر میں کوئی نہیں ہے، انسان کی عقل اس کے دل میں ہے۔ قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یعقلون بہا، ان کافروں کے دل تو ہیں، دلوں میں عقل نہیں۔ قرآن کہتا ہے عقل کا مقام دل ہے، تو دل کے بارے میں سوال ہوگا، یعنی اللہ ہم سے یہ بھی پوچھیں گے تو کیا سوچتا پھرتا تھا۔ اور یہ آخری نقطہ ذکر کر کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ بہت ساتھی ہمیں کہتے ہیں جب اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا تھا دل میں جو خیال آتے ہیں اللہ اس کا سوال نہیں کرے گا۔ ما حدثت به انفسها، اللہ نے معاف کیا ہوا ہے دلوں کے خیالوں کو، لیکن یاد رکھنا یہ وہ خیال ہے جو آیا اور آپ نے نکال دیا۔ برائی کا خیال آیا، آپ نے جھٹک دیا، خیال نکال دیا۔ یہاں تو رب کے حبیب نے کہا اللہ اس کی اس ارادے پہ ہی اسے نیکیاں عطا کر دیتا ہے، لیکن ایک ہے آپ نے ارادہ پکا کر لیا۔ وہ ایک حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک بندے کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ مال ہے نہ علم ہے، اس نے ایک مالدار کو دیکھا جو حرام طریقے پہ اپنا مال کما رہا ہے، حرام طریقے پہ لگا رہا ہے، اس نے دل میں ارادہ کیا اگر اللہ مجھے دیتا نا میں بھی یوں ہی کجریاں نچاتا، میں بھی یوں ہی ان حرام کاموں پہ صرف کر کے اپنی موج مستی کا سامان پیدا کرتا۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا جتنا گناہ اس کو مل رہا ہوتا ہے اتنا ہی گناہ اللہ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتے ہیں۔ پکے ارادے کرو گے تو پکڑے جاؤ گے۔ کوئی خیال آیا اور جھٹک دیا تو بات اور ہے۔ اللہ ہمیں اپنے خیالوں پہ بھی پیرا رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے ان مسلمان بھائیوں کے حالات پہ رحم فرمائے جو سیلاب کی زد میں ہیں، اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ دریائے راوی کے بارے میں بار بار یہی کہا جا رہا ہے، اور ٹرین کے کروائی جا رہی ہیں کہ اللہ نہ کرے کہیں اس کا پانی بفر نہ پڑے۔ پانیوں پہ رب کی حکومتیں ہیں، اللہ اپنی اس چھوٹی سی مخلوق کو اپنے حکم کے تابع کر دے اور امت مسلمہ سے اس عذاب کو ہٹا لے اور اپنی رحمتوں کے فیصلے فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔